بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، اب رمضان کے آنے میں تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا ہے، تو اس لیے اب ہمیں رمضان کے استقبال کی اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی تیاری شروع کر دینا چاہیے. کوئی بھی کام دنیا میں ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جس دن کام کرنا ہو بس فوراً اسی دن میدان میں اتر گئے. جو کرکٹ کے کھلاڑی ہوتے ہیں، فٹ بال کے کھلاڑی ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ فوراً سے میدان میں یا رنگ میں اترتے نہیں، بلکہ پہلے بہت ساری پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بعد ہی میدان میں یا رنگ میں اترتے ہیں. اگر ویسے ہی بغیر پریکٹس کے کوئی میدان میں اتر گیا تو پھر اس کی ناکامی کے اسباب وہ خود گویا مہیا کر لیتا ہے، اور ناکامی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. اگر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور امتحان ہونے والا ہو اور کوئی سوچے بس آخری دن میں تیاری کر لوں گا، اور یا بغیر تیاری کے تیاری نہیں کر رہا ہے، اور جس دن امتحان ہوا وہ امتحان حال میں پہنچ گیا، تو اس کے کامیابی کے امکانات نہ کے برابر ہوتے ہیں، ناکامی کی امید ہی زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی معاملہ رمضان کا ہے. رمضان رحمت کا بھی مہینہ ہے، مغفرت کا بھی مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا بھی مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن وہ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں اور جہنم سے آزادی اور دیگر فوائد اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی ہے.
اگر بغیر تیاری کے ہی رمضان میں ہم داخل ہو گئے تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا ملنا بہت مشکل ہے، مغفرت کا حاصل ہونا یا جہنم سے آزادی کا ملنا مشکل ہے۔ اسی لیے ہمیں رمضان میں داخل ہونے کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ شعبان کا مہینہ در حقیقت رمضان کی تیاری کا ہی مہینہ ہے۔ اب تک نہیں کر سکے تو اب باقی جو ایک ہفتہ رہ گیا یہ آخری ہفتہ ہے، گویا آخری موقع ہے، اب تو کم از کم تیاری کریے، اس آخری ہفتے کو تیاری میں ہی گزاریں۔ اور رمضان سے کما حقہ مستفید ہونے کے لیے، منتفع ہونے کے لیے اور اس کے فوائد و برکات کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی تیاری کرنی پڑتی ہے، طرح طرح کے اسباب و وسائل، طرح طرح کے امور کو اختیار کرنا پڑتا ہے، جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تیاری کے مراحل میں سب سے اہم اور سب سے پہلا کام جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان کامیابی کے ساتھ گزرے تو اس میں سب سے پہلا کام ہے توبہ اور استغفار۔ سال بھر جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی جو کی ہے، اللہ کی عبادت جس طرح کرنی چاہیے اس طرح جو نہیں کر سکے ہیں، تو ان سب سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اور ان سب سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں۔ جب معافی مانگیں گے تو ہم صاف ستھرے ہو کر کے رمضان میں داخل ہیں۔ ایک ہے کہ انسان گندا سندا ہی رمضان میں داخل ہے تو اس کو کہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور مغفرت کیسے ملے گی، جہنم سے آزادی کیسے حاصل ہوگی؟ صاف ستھرے ہو کر جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے تو اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی، مغفرت بھی حاصل ہوگی، جہنم سے آزادی بھی حاصل ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہے توبہ اور استغفار کرنا، تاکہ رمضان کے فوائد و برکات حاصل ہوں۔ توبہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور ہر ایک کو حکم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف گنہگاروں کو حکم ہے، جو نماز نہیں پڑھتے صرف ان کو حکم ہے، نہیں، ہر انسان کو حکم ہے توبہ کرنے کا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب، جمیعاً، جمیعاً کے معنی ہے سب کے سب، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ سب کو حکم دیا، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی توبہ کریں، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، جو حرام خوری کر رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جو حرام خوری نہیں کر رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جو قرآن کبھی نہیں پڑھتے وہ بھی توبہ کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ سب توبہ کرو۔ کیوں توبہ کریں؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو توبہ کرو۔ توبہ کیوں کریں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا
ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ تو اگر میں توبہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دنیا والے تو توبہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بہت بدماش ہو، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو، اور پھر وہ توبہ کر کے مسجد میں آ جائے، ایسے آدمی کو اگر ہم دیکھ لیں مسجد میں تو پوچھتے ہیں خیریت ہے، کیا بات ہے بھائی آج مسجد میں دکھ گئے؟ یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ بندوں کا معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں 70 چوہے کھا کے چلی بلی حج کر گئی۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ 70 چوہے بھی کھا لیے ہیں اور پھر بھی حج کرنے آیا ہے، تو کہا ان اللہ یحب التوابین، میں رب ذوالجلال اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا رب آپ سے پیار کرے؟ چاہتے ہیں نا؟ تو توبہ کریں۔ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بنوں، اللہ کا پیارا لاڈلا چہیتا بندہ بنوں۔ تو آسان طریقہ ہے توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے، اللہ ہم سے پیار کرنے لگے گا۔ تو توبہ کیوں کرے؟ لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو توبہ کرو۔ توبہ کیوں کریں؟ کہا کہ اللہ کے محبوب لاڈلے چہیتے اور پیارے بندے بننا چاہتے ہو تو توبہ کرو۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ ہے، وہی اللہ ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتایا، کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 ہے، کہا ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ بخیل ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ لوگ جو مسیح کو اللہ بتاتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کو 3 بتاتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کو بخیل فقیر بتاتے ہیں، خود اپنے آپ کو مالدار بتاتے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کیسی گستاخی ہے اللہ کو، لیکن توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے ان سے بھی کہا کہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، اتنی گستاخی کی پھر بھی توبہ کر لو، استغفار کر لو، میں تمہاری بخشش اور مغفرت کر دوں گا۔ بلکہ فرمایا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ میں، فرمایا کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا اور باقاعدہ اس پر عمل بھی کیا، کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہتا ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لے تو یہی ان کے لیے اچھا ہو۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے توبے کی دعوت دی، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے۔ تو ہم تو بہرحال وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے، ہم تو وہ نہیں جو کہتے اللہ 3 ہے، ہم تو ایسے بھی نہیں جو اللہ کو فقیر اور خود اپنے آپ کو مالدار بتائیں،
ہم تو وہ بھی نہیں ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان یا منصوبہ بنایا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں۔ ہم تو ان لوگوں سے پھر بھی بہت اچھی حالت میں ہیں، تو ہم اگر توبہ کریں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی اور خوش ہو جائے گا۔ جب ان کو اللہ دعوت دے رہا ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا دعوت دے رہا ہے، ہمیں تو اور اپنا لاڈلا اور چہیتا بنائے گا۔ لیکن توبہ تو کریں، لیکن توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، توبہ کیسی کرو گے؟ فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو توبۃ نصوحا، توبہ نصوح، سچی پکی توبہ کرنا۔ پہلے تو توبہ کرے، توبہ کیسی کرے؟ تو کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کرو، جھوٹی توبہ نہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دینا۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ اندر کی باتوں کو جانتا ہے، دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے توبہ سچی ہونی چاہیے، جھوٹی نہیں، دھوکہ دینے والی نہیں۔ ہاں تو توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ زبان پر صرف توبہ اور استغفار ہو اور دل میں کچھ اور ارادے ہو۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اب تک جو ماضی گزرا ہے، پچھلا زمانہ، اس میں ہمیں جو ہم نے شرارتیں اور بدماشیاں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، اس پر ندامت ہو، پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو کہ ہم نے کتنا غلط کام کر دیا۔ جیسے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے ایسا کہہ دیا تھا، آپ کے ساتھ ایسا کر دیا تھا، اس پر ہمیں بڑی شرمندگی ہے، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی، آپ کو ٹھیس پہنچی ہے، اس کے لیے ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ تو ایسی ہی شرمندگی اور ندامت اور حسرت ہونی چاہیے اپنے گناہوں پر کہ اب تک میں نماز چھوڑتا رہا، میں شرمندہ ہوں، اس پر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے دل میں۔ قرآن نہیں پڑھ سکا، اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، جھوٹ بولتا رہا، حرام خوری کرتا رہا، طرح طرح کی بدماشیاں اور شرارتیں کرتا رہا، اس پر ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے۔ اور گناہ فوراً حال میں کیا کرنا ہے؟ ماضی میں تو شرمندگی ہو اور حال میں گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور مستقبل آئندہ کے متعلق پکا ارادہ ہو کہ اس گناہ کو اب نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ، جو سچی اور پکی توبہ ہونا چاہیے۔ جب توبہ سچی اور پکی ہوتی ہے تو پھر فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے، اس میں فرماتے ہیں والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، کہ جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا ہے وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ پر ڈٹا ہوا رہتا ہے، جمع ہوا رہتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا، کہا کَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ، ایسے ہے جیسے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، رب کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جو رب کے ساتھ مذاق کرے، جو رب کا مذاق اڑائے، اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ بالکل سچی اور پکی ہونی چاہیے۔
اور اگر جھوٹی توبہ ہوگی تو گویا تم نے اپنے رب کے ساتھ مذاق کیا ہے، پھر اس کا برا نتیجہ اور برا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ رب کے ساتھ مذاق کرنا اور رب کا مذاق اڑانا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، پھر تو ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان بھی چھین لیا کرتا ہے کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کا ایمان بھی چھین لوں گا۔ چنانچہ تبع تابعین کے زمانے کے ایک بڑے اللہ والے ہیں، حضرت منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات سن 225 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ دور اول کے لوگوں میں سے، قرون اولا کے لوگوں میں سے۔ انہوں نے خود اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ نقل فرمایا، واقعہ میں سنا کر بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست حضرت منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ، وہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا اور بہت ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، ہر طرح کے گناہ کیا کرتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا موقع ملے اور وہ چھوڑ دے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو گناہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ صحیح معنی میں نیک تو تب سمجھا جائے گا نا کہ گناہ کا موقع ملے اور پھر نہ کرے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھے اور بچا لے، تب کہا جائے گا کہ پکا ایمان والا ہے، واقعتاً نیک بندہ ہے۔ اگر میں ہوں، مجھے زنا کا موقع نہیں مل رہا ہے، شراب کا موقع نہیں مل رہا ہے، لوگوں کے ڈر سے میں نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کیسا مولوی ہے، کیسا مفتی ہے، یہ کیسے امام صاحب ہے، شراب پی رہے۔ تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، معاشرے کے خوف کی وجہ سے بھی ہم لوگ بہت سارے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ صحیح معنی میں ہمارا نیک ہونا تو تب سمجھ میں آئے گا جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی میں ہو اور گناہ کا موقع ملے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، کہا جائے گا واقعتاً ہمارا ایمان پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ اور جس طریقے سے اس ایمان نے مجھے اس دنیا میں تنہائی میں بھی گناہوں سے بچایا، جب قبر میں تنہا ہوں گا تو وہاں پر بھی یہ ایمان مجھے عذاب سے بچائے گا، اور جب حشر کے میدان میں بھی سب چھوڑ کر مجھے بھاگ جائیں گے، اس دن بھی میرا ایمان مجھے اللہ کے غضب سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھے۔ خیر، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دوست تھا، طرح طرح کے گناہ کرتا رہتا تھا۔ پھر اچانک ایک دن کیا ہوا کہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ دیکھا کہ جو آدمی گناہوں کے مواقع ڈھونڈتا رہتا تھا، دیکھا وہ تو بڑا عبادت گزار اور نیک بن گیا۔ جب دیکھو تو مسجد میں کبھی روزہ، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صف اولیٰ میں بیٹھا ہوا ہے، رات میں دیکھنے گیا تو تہجد میں مشغول ہے، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی ذکر ہے، کبھی استغفار ہے۔ دیکھ کر کے حیرت زدہ، بڑی خوشی ہوئی، چلو ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت دی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اچانک دیکھا کہ وہ آدمی نظر ہی نہیں آ رہا، غائب ہو گیا۔ معلومات کی میں نے، چند دن 2-4 دن جب گزر گئے تو میں نے معلومات کی، بھائی کہاں گیا؟ وہ ایک آدمی یہاں صف اول میں نماز پڑھتا تھا، خوب قرآن کی تلاوت، نوافل سب پڑھ رہا تھا، وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ تو معلومات کرتے ہوئے پہنچ گیا اس کے گھر میں۔ گھر پہنچا تو دروازہ میں نے کھٹکھٹایا
تو ایک لڑکی آئی، اس نے دروازہ کھولا، پوچھنے لگی کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ میرا ایک دوست ہے فلاں نام کا ہے اور میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو پتہ نہیں کہاں ہے، بیمار نے سنا ہے، میں اس کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، حال احوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی، کہی ابھی میں پوچھ کر آتی ہوں۔ پھر گئی اندر، اجازت مل گئی تو پھر آ کر کے اس نے کہا کہ آئیے مل لیجیے۔ کہا گھر میں داخل ہوا تو گھر کے صحن میں دیکھا بستر بچھا ہوا ہے اور اسی بستر پر وہ لیٹا ہوا ہے، دور سے ہی نظر پڑ گئی کہ صحن میں لیٹا ہوا ہے۔ قریب گیا تو دیکھا کہ سارا چہرہ کالا پڑ گیا ہے، پورا چہرہ کالا ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ہونٹ کہا وہ پھول پھول کر موٹے ہو گئے۔ اور اس کی حالت دیکھ کر میرے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی، خوف، ڈر گیا میں تو اس کی حالت دیکھ کر۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے اور ایسا کیسے ہو گیا، یہ تمہارا چہرہ کالا کیوں پڑ گیا؟ کہا میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، اللہ کے عذاب میں میں گرفتار ہو گیا۔ کہا وہ نماز، وہ روزے، وہ تہجد، وہ تلاوت، وہ ذکر، وہ سب کیا؟ کہ ان سب کے باوجود تم اللہ کی پکڑ میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا وہ نمازیں، وہ روزے، وہ قرآن کی تلاوت، وہ سب میں اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، وہ تو میں ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، لوگوں میں اپنی امیج بنانے کے لیے، لوگوں میں میرا ایک تذکرہ ہو، چرچا ہو، شہرت ہو کہ فلاں کو دیکھو ہر وقت نماز، تلاوت، روزے۔ بس میں تو نام کمانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے، لوگوں کے درمیان شہرت اور نام کمانے اور بنانے کے لیے میں نے وہ سب کیا۔ کہ وہ تو باہر کی دنیا تھی، اور جب رات ہوتی اور میں اکیلا ہو جاتا کمرے میں تو دروازہ بند کر کے، پردہ گرا کر کے، پھر شراب کی بوتلیں کھولتا، شراب پیا کرتا تھا۔ تنہائی میں میری زندگی ایسی تھی، شراب، شباب، زنا، سب کچھ کرتا تھا چھپ کر لوگوں سے۔ کہا یہی صورتحال تھی کہ ایک دفعہ انتہائی سخت بیمار ہو گیا۔ جب سخت بیمار ہو گیا، اللہ کی پکڑ آئی اور میں سخت بیمار ہو گیا اور مجھے لگا کہ اب تو تم مر ہی جائے، تو میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ میرا بستر وہاں بچھا دو، صحن میں جہاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں پر لوگوں نے لا کے بچھا دیا اور میں نے کہا مجھے وہیں لٹا دو، لے جا، وہاں لٹا دیا، صحن میں لا کر کے رکھ دیا کھلے آسمان کے نیچے۔ میں نے اپنی اس بیٹی سے جو آپ کو بلا کے لائی ہے، اس سے میں نے کہا کہ کمرے میں قرآن رکھا ہے وہ لے آؤ۔ وہ قرآن لے کر آئی تو میں نے قرآن کھولا، اس میں سے کچھ تلاوت کی اور پھر میں نے اللہ کو واسطہ دیا کہ اللہ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر میں تجھ سے عہد اور پیمان کرتا ہوں کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تیرا اچھا اور نیک بندہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ اس قرآن کا وسیلہ اور واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ کہ اللہ نے میری سن لی اور مجھے شفا مل گئی، اور جب شفا مل گئی تو پھر میں ٹھیک ہو کر گھومنے پھرنے لگا۔ پھر ویسے ہی نماز روزے باہر کرتا تھا، لیکن جب رات ہوتی تو پھر میں دوبارہ اسی گناہوں بھری زندگی کی طرف لوٹ جاتا۔ دنیا کی نظر میں میں اچھا بنے رہنا چاہتا تھا اور تنہائی میں اللہ سے بغاوت کرتا تھا۔ کہا کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر دوبارہ انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں۔ تو میں نے تو سیکھ لیا تھا، مجھے امید نہیں رہی کہ میں جی سکوں گا، میں نے پھر وہی کہا گھر والوں سے کہ ایسا ہے میرا بستر وہاں صحن میں بچھا دو۔
پھر میں نے قرآن منگوایا اور دوسری مرتبہ پھر میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور اس کو پڑھ کر کے اللہ کو واسطہ دیا قرآن کا، بہت سارے واسطے دے کر کے پھر میں نے دعا کی اللہ نجات دے دے، اب میں اچھا بن کے رہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور سن لی اور پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن دوسری مرتبہ کے بعد بھی میں پھر پہلے ہی کی طرح رہا، لوگوں کے سامنے تو نمازی اور روزے دار بن کے گھومتا رہا، نیک بن کے رہا، لیکن تنہائی میں سارے گناہ ساری بدماشیاں کرتا رہتا تھا، لوگوں سے چھپ چھپ کر کے ساری بدماشیاں کرتا رہتا۔ ابھی بتایا والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، کہ جو گناہوں سے استغفار کرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تا کچھ دن جب گزرے تو تیسری مرتبہ پھر میں بیماری میں پھنس گیا، اور یہی ہے وہ تیسری مرتبہ جس میں اب پھنسا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں نے پھر وہی پرانی والی چال چلی کہ میں نے گھر والوں کو کہا کہ میرا بستر صحن میں بچھا دو، پھر میں نے قرآن منگوایا، گھر والوں نے لا کر مجھے قرآن دیا۔ اب آگے جو ہے اس کو سننا ہے، غور سے سنیں، عبرت حاصل کریں۔ کہا میں نے قرآن جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے اس میں ایک حرف بھی نظر نہیں آیا، ایک حرف بھی نظر نہیں آیا۔ میں دوسرا صفحہ پلٹا، تیسرا صفحہ پلٹا، مجھے کچھ میں ادھر ادھر دیکھتا سب کچھ دکھائی دیتا، لیکن جیسے ہی میں قرآن پہ نظر ڈالتا تو مجھے تو اس میں ایک حرف بھی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ پڑھتا کیسے؟ کہتے ہیں پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، نگاہ اٹھائی اور میں نے کہا اے آسمان و زمین کے خالق، اے آسمان و زمین کے مالک، مجھ پہ رحم فرما، میری پریشانی کو دور فرما۔ کہا کہ آسمان سے مجھے ندا آنے لگی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور جب ٹھیک ہوتا ہے تو گناہوں بھری زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت منصور ابن عمار کہتے ہیں میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کہنے لگا میری زبان نہیں چلتی، کہا میں کچھ بھی بول سکتا ہوں، لیکن جب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میری زبان چلتی ہی نہیں ہے، بس یہی کلمہ میں نہیں پڑھ پاتا۔ حضرت منصور ابن عمار کہتے اس کی حالت دیکھ کر، اس کے احوال سن کر کے مجھ پر رونا اور خوف اور گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اسی حالت میں چھوڑ کر روتے ہوئے چل گیا، ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ گھر میں دیکھا رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے اور اس کے مرنے کا اعلان۔ اسی لیے میرے بھائیوں، رمضان سے اگر صحیح معنی میں مستفید ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کریں، اور توبہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بھی ہم گناہ کرتے رہیں، یا پھر رمضان میں تو کچھ ٹھیک سے ہو جائیں اور جیسے ہی رمضان ختم ہو اور عید کا چاند دکھے اور پھر دوبارہ ہم شیطانوں والی زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچی اور پکی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔